السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔ دوستو، میں صوفی عثمان غنی آپ کے سامنے ایک نئے مسئلے کو لے کر آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اور ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ مان لو ہم نے کسی کو قرض دے دیا، اب اس سامنے والے کے پاس قرض لے تو لیا لیکن وہ دے نہیں رہا، اس کا کاروبار بھی اچھا ہے، دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرض ادا نہیں کر رہا۔ کچھ نہ کچھ بہانہ، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ کہتا رہتا ہے، یعنی ٹالنے پہ لگا رہتا ہے، اور آپ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہوں کہ آپ نے قرض دیا تھا، اس کی پریشانی میں آپ اس کے کام آئے تھے لیکن آپ کو وہ وقت پر نہیں لوٹا پا رہا، جبکہ وہ صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے لوٹانے کی۔ ایک انسان تو وہ ہے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، اور پریشان حال ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے لوٹائے گا۔ لیکن ایک آدمی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی قرض نہیں لوٹا رہا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے جہالت۔ تو ایسے میں بیچارہ قرض دینے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے یا تو کورٹ کچہری کا مسئلہ، اگر کورٹ کے ذریعے سے قرض لیتا ہے تو وہ کتنا سمے لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، پہلے خرچ کرو۔ یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرو، لڑائی جھگڑنے سے قرض جو ہے وہ کبھی ملتا نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کی آسان سی ایک ترکیب بتائی ہے، جو ہمارے بڑوں نے بھی آزمائی ہے اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیا، انہوں نے بھی آزمایا اور ہم نے بھی آزمایا۔ اس کے لیے دوستو، ایک کاغذ اور پین لے کر ایک کلام ہے جو آپ لکھ لو، پورے طریقے کو اچھے سے ذہن میں ڈال لو تاکہ آپ اس کو کرو۔ کسی بھی عمل کو کرو تو اس کو کم سے کم 40 دن 3 مہینے مسلسل کرو تو اس سے فائدہ آپ کو ہوگا۔ یدی آپ سوچو کہ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں یا 5 دن میں آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فائدہ حاصل ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب ہم اس کو کنٹینیو اپنی زندگی میں لائیں گے، پھر اس سے فائدے ہم جو ہے اٹھا پائیں گے۔ تو ایک کاغذ پین لو اور لکھو، یا تنکفیلو، یا تنکفیلو، یا ہو نوائلو، یا ہم نئیلو، یا تنکفیلو، یا ہو لائلو، یا ہم نئیلو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس کاغذ پر اس کو آپ لکھ لیں اور جس سے قرض لینا ہے اس کا نیچے نام اور ایڈریس لکھ دیں۔ پھر اس کو جو ہے کاغذ کو موڑ لیں، موڑ کر کے تعویذ بنا لیں، اور تعویذ بنا کر کے ایک پتھر جس کا وزن 5 کلو ہو اس کو زمین پر رکھا، اس کے اوپر پھر تعویذ رکھا، پھر اس کے اوپر 5 کلو وزن کا پتھر اوپر سے رکھ دیا، یعنی 2 پتھروں کے درمیان تعویذ کو رکھنا ہے۔ اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس تعویذ کے اوپر وزن رہے۔ شبد جو ہیں آپ نے 21 بار صبح اور 21 بار شام کو جپنے بھی ہیں ساتھ میں۔ انشاءاللہ 40 دن مسلسل آپ کریں، چند ہی دنوں میں آپ کا جو قرض ہے جو آپ نے دیا ہوا تھا اس کی شکل بن جائے گی، وہ آپ تک واپس آ جائے گا۔ یہ انشاءاللہ آپ کرو، آپ کی زندگی میں لاؤ۔ اور دوسرا اسی حوالے سے ایک اور عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کسی کا کوئی مکان ہو یا پلاٹ ہو یا کوئی چیز بیچنا چاہتا ہو، بکتی نہ ہو، تو اس شکل میں آدمی کیا کرے؟ اس شکل میں آدمی یہ کرے کہ ایک پلین کاغذ پر ایک تعویذ لکھے۔ ایک کلام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عربی میں کلام ہے، چاہو تو اس کو عربی میں لکھ لو، ورنہ ہم اس کا نقش بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔
اس نقش کو آپ ایک کاغذ پر اتار لو اور اس نقش کے نیچے لکھو، پھر اس کے نیچے اپنا مقصد لکھو کہ میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں، میرا مکان بک جائے۔ اس کے بعد اس کو موڑ کر تعویذ بناؤ اور تعویذ بنا کر اس جگہ خالی پلاٹ میں یا مکان میں ٹانگ دو، اور ان شبدوں کو آپ نے 51 بار صبح اور شام، یعنی 51 بار آپ نے صبح کو جپنا ہے، 51 بار شام کو جپنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے وہ مکان چند ہی دنوں میں آپ کا یا پلاٹ آپ کا جلد ہی بک جائے گا۔ ایک اور سمسیا ہمارے سامنے پیش آتی ہے، جیسے ہم کسی کو مکان دے دیا، آفس دے دیا، دکان دے دی، اب وہ خالی نہیں کرتا، قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، قبضہ کر لیا اس نے، وہ خالی نہیں کر رہا۔ تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 9، 9:30 یا 10 بجے تقریباً، آپ ایک کلام پڑھیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ یہ 90 دن کا عمل ہے، یعنی 3 مہینے کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے 3 مہینے کرنا ہے۔ اس شخص کا دھیان کرو جس شخص کو آپ نے آفس، دکان، فیکٹری، مکان، کوئی بھی چیز دے رکھی ہو اور جس نے قبضہ کر لیا ہو، یا کوئی اور سامان ہو جو نہ دے رہا ہو، اس کا دھیان کرو، اور دھیان کر کے اس نقش کو ایک کاغذ پر، یہ اس کلام کو ایک کاغذ پر اتار کر اس کو موڑ کر تعویذ بناؤ، اور تعویذ بنا کر اس تعویذ کو ایک مٹی لو، اور اس مٹی کو آٹے کی طرح گوندھ لو، اور گوندھنے کے بعد جیسے ہم آٹے کا پیڑا بناتے ہیں، اس آٹے کے پیڑے کے اندر، یعنی مٹی کے پیڑا بنا لیا، اور مٹی کے پیڑے کے اندر بیچ میں ہم نے اس تعویذ کو رکھ دیا، اور رکھ کر کے اس کو سکھا لیں، اور سکھا کر کے اس کو ہم صبح اور دوپہر اور شام، یعنی صبح سورج نکلتے وقت، دوپہر کو بالکل دوپہر میں، اور شام کو سورج چھپتے وقت، 3 وقت اگر گیس ہو، چولہا ہو، اس پر اس کو آنچ دیں، یعنی اس کو گرم کریں، سمجھے، اور گرم کریں کچھ دیر تک۔ جب وہ گرم اچھی طرح سے ہو جائے، 10-15 منٹ، اس کو پھر اتار لیں۔ اور یہ جو لفظ ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ اس وقت آپ جب گرم کریں تو پڑھیں ساتھ میں کھڑے ہو کر کے، اس کا دھیان کر کے، تو انشاءاللہ وہ مکان، آفس، دکان آپ کا خالی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ 3 عمل آپ کو میں نے بتائے ہیں جو زندگی کے مسئلوں میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، انسٹاگرام پیج پر فالو کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب ایک ویڈیو کے مادھیم سے اس کا اپائے آپ کو بتا دیں گے۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔